دیکھیے عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جاندار چیزیں ہیں اور غیر جاندار چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان جاندار ہے، دنیا کے تمام حیوانات، پرندے، چرندے، اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں کہ سبزیاں، پھل، پھول، یہ تمام چیزیں جاندار ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو جاندار نہیں ہوتی، مثلاً پہاڑ ہو گیا، ہوا ہو گئی، سمندر ہوگا، دریا ہو گیا، یہ جاندار نہیں ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ بھی جاندار ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جاندار اور ناجاندار چیزوں میں یا غیر جاندار چیزوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاندار چیزیں موومنٹ کرتی ہیں۔ تو آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں، ان کے اندر بھی موومنٹ ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں وقت کے ساتھ اور پھر ایک دن ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں دنیا میں کئی ایسے، ہم تو کچھ ہزار سالوں کی بات کر رہے ہیں نا، کروڑوں اربوں سالوں سے آپ دیکھیں کئی پہاڑ تھے ہی نہیں، وہ پیدا ہوئے اور کئی فنا ہو گئے، کئی زلزلے کی نظر ہو گئے۔ اسی طرح سمندر، آپ کو ابھی بھی مکران کے کچھ علاقوں سے لے کے اور اوپر ایران تک آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سیپیاں ملیں گی، جو یہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک زمانے میں سمندر یہاں تک ہوگا۔ تو وہ بھی تھے اور ختم ہو گئے۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں وہ ریپروڈکشن کرتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، پودے سے پودا، بچے سے انسان سے بچہ، جانور اس کا پھر بچہ۔ اسی طرح جو غیر جاندار چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں کئی دفعہ پہاڑ کے ساتھ ایک نیا پہاڑ اگ جاتا ہے، آپ کو دریاؤں کے اندر اس قسم کی ویریشن ملے گی، وہ اپنے رخ بھی بدلتے ہیں، وہ اپنا سائز بھی بدلتے ہیں، وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو ملے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں، ہم انسان کو یہ جاندار چیز کو کہتے ہیں کہ اس کی جو اسمالسٹ چیز ہے اس کو سیل کہتے ہیں، اور ایک سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، ایک پروٹوپلازم ہوتا ہے، ایک سیل وال ہوتی ہے، اس گولجی باڈیز ہوتی ہیں، اس کے اندر فلمنٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر سو آن مائٹوکونڈریاز ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا اپنے یونٹ بنایا ہے۔ اگر اس یونٹ کو بھی آپ توڑنا شروع کر دیں، چھوٹا کرنا شروع کر دیں، تو الٹیمیٹلی ہائیڈروجن رہ جاتی ہے، کاربن رہ جاتی ہے، آکسیجن رہ جاتی ہے، اور چند ایک اور ایسے اجزاء رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور، اور یہی ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ پانی کے اندر H2O مل جائے گا آپ کو، کوئلے کے اندر کاربن زیادہ مل جائے گی آپ کو، انسان کے اندر ملتی جلتی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اگر ہمارے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر تغیر و تبدل آتا ہے، تو اسی طرح ایٹامک لیول پہ، اور ایون اب جو دنیا کہتی ہے سب ایٹامک لیول کے اوپر، یعنی الیکٹران سے بھی چھوٹے لیول کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ کمیونیکیشن بالکل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اب بھی میں نے ہوا میں ہاتھ چلایا تو یہ ہوا میں صرف ہوا ایک میڈیم ہے، باقاعدہ اس کی اینٹی ہے۔ جہاں پہ ہوا نہیں ہوتی پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ویکیوم ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو اس طرح ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، چاہے آپ اس کو سو کولڈ لیونگ تھنگ کہیں یا اس کو سو کولڈ نان لیونگ تھنگ کہیں، بٹ دے آر کنیکٹڈ، اور وہ انفلوئنس لے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے پہاڑوں کے قریب جب آپ جاتے ہو اور اگر پہاڑوں سے آپ کو محبت ہو تو پہاڑوں کی ہیبت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ پہاڑ باقاعدہ آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، جن لوگوں کو سیر کرنے کی عادت ہے، ماؤنٹینئرنگ کرنے کی عادت ہے، اور پھر جب آپ بہت زیادہ تکبر میں آ جاتے ہیں کہ یہ پہاڑ کیا ہے میرے سامنے، تو پھر وہ پہاڑ بھی جلال میں آ جاتا ہے، اور کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا لڑک کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس لیول پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے جس لیول کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہماری کمیونیکیشن تو ہوتی ہے نا انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، فرینچ میں، اس کا میڈیم اور ہوتا ہے اس کمیونیکیشن کا۔ یہ کمیونیکیشن فضا میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ پرندوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ کمیونیکیشن بادلوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ
جب بارش نہیں برستی تو بہت سے لوگ بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں اذانیں دیتے ہیں اور بارش ہو بھی جاتی ہے. وہ بادل سنتے ہیں آپ کی بات. وہ جو بات علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ طاقت پرواز ہوتی ہے اس بات پہ. تو آج کا جو میرا سبجیکٹ ہے جس پہ میں تقریباً جس کا میں بیس بنا چکا ہوں، جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا باہمی طور پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. آپ آئسولیٹڈ نہیں ہوں. آپ ان آئسولیشن رہ بھی نہیں سکتے. اگر آپ انسانوں سے آئسولیٹ ہو بھی جاتے ہو، آپ فضا سے آئسولیٹ نہیں ہو سکتے، ڈائریکشن سے آئسولیٹ نہیں ہو سکتے، جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے اس سے آپ آئسولیٹ نہیں ہو سکتے. یو آر اے پارٹ آف دیم اینڈ یو آر لیونگ ان دیٹ. اب جو اصل بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈٹرمنڈ ہوتے ہو، when you are determined to do something, then when you have decided to do something in life, the universe starts conspiring for you. یعنی اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہو کہ میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے اور میں نے کرنا ہے، تو یہ بات پھر کنوے ہو جاتی ہے ہمارے انوائرمنٹ میں. یہ درختوں کو بھی پتہ چل جاتی ہے بات، پرندوں کو بھی پتہ چل جاتی ہے، پہاڑوں کو بھی پتہ چل جاتی ہے، ندیوں اور نالوں کو بھی پتہ چل جاتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا دوست ہے، اس کی خواہش اتنی تیز ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. وہ آپ کے لیے رستے ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایسے رستے جو بلاک ہوئے تھے وہ کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. ایسے مسائل جن کی وجہ سے آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے، آپ کہیں جا نہیں رہے، وہ کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. تو اس لیے میرا صرف جو میسج ہے آج کی ساری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ دس ہول ورلڈ از انٹر کنیکٹڈ. اور جو آپ سوچیں گے وہ آپ کی سوچ ان تمام چیزوں تک پہنچے گی، ان تمام انسانوں، حیوانوں، پودوں، پرندوں، چرندوں سے لے کے جو غیر جاندار چیزیں ان تک بھی پہنچے گی. اور اگر آپ اچھی سوچ رکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ سب آپ کے معاون اور آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے. یہی فرق ہے ایک کامیاب آدمی میں اور ناکام آدمی میں. جو ناکام آدمی ہوتا ہے نا تو وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، میں کر بھی لیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. تو یہ میسیجز جو ہیں ایک تو آپ کی سب کانشیس کو جا رہے ہوتے ہیں اور ایک یہ کنوے ہو رہے ہیں ان لوگوں کو. تو اس لیے ہیو اے پازیٹیو تھنکنگ اینڈ آئی کین بیٹ یو. دیکھیے میں نے بھی زندگی کے 64-5 ایئرز بلکہ 65 بھی کراس کرنے لگا ہوں. میں اتنے سالوں میں پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، بہت سے کام بھی کیے، بہت سے ایڈونچرز بھی کیے ہوئے، بہت سی جگہوں پہ لڑا بھی ہوں، بہت سی جگہوں پہ سٹینڈ بھی لیا ہے، بہت سی خواہشات بھی کی ہیں. کچھ خواہشات ٹوٹی بھی ہوں گی، لیکن وہی خواہش ٹوٹی تھی جس میں کمزور تھا، میرا بلیف کمزور تھا. ہر آدمی نے کوئی راجا نہیں بننا ہوتا، ہر آدمی نے کوئی پریزیڈنٹ نہیں بننا ہوتا، ہر آدمی نے کوئی، ہم ساری اپنی چھوٹی چھوٹی جو زندگیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو دنیایں ہیں، ان کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے سے مرتبے ہوتے ہیں. تو جو بھی مرتبہ آپ لینا چاہتے ہو، جو بھی مقام آپ لینا چاہتے ہو، بی کانفیڈنٹ. اینڈ آئی کین ایشور یو اف یو آر کانفیڈنٹ the whole world will conspire for you. Thank you.